جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بیٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیل لے کر آئے، ہم نے ان کو سچا سمجھ کر ان پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس کو اول دوزخ میں ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس خوف سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو جنت میں ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ طرح طرح کی بہاریں اور لطف اندوز مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں اللہ پر یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نہایت گھبراہٹ اور خوف زدہ ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ خبر نہیں، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ تو اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا لیکن تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک آدمی پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو دنیا میں بھی شک میں رہا، اسی پر مرا اور اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا یا تو یہ شخص راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، راحت پانے والا تو ہم سمجھ گئے، یہ اس سے راحت ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن بندہ مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور فاجر آدمی مرتا ہے تو دوسرے آدمی، درخت اور جانور سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد برپا ہوتا ہے، درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے۔